کیا آپ جانتے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب زمین پر ایسا فساد برپا ہوگا جو تاریخ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ دجال کا فتنہ، یاجوج ماجوج کی تباہی اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے بعد انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل صفوان اسلامک ورلڈ پر۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کی ان بڑی نشانیوں کے بارے میں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا فتنہ اور دیگر نشانیاں۔ یہ سب نشانیاں کب ظاہر ہوں گی اور ان کا اثر دنیا پر کیسا ہوگا؟ دوستوں، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج آپ سنیں گے وہ حقائق جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں۔ دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سوچیں۔ ایک ایسا وقت جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، ہر طرف اندھیرے چھائے ہوں گے، معصوموں کا خون بہایا جا رہا ہوگا، اسلام کمزور ہو چکا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام عام انسان ہوں گے، شروع میں خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کون ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایک رات میں بدل دے گا اور انہیں عظیم رہنما بنا دے گا۔ لوگ مکہ مکرمہ میں ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے۔ وہ رونا شروع کر دیں گے کہ یہ ذمہ داری میں کیسے سنبھالوں، لیکن اللہ انہیں طاقت دے گا۔ ان کے لشکر میں صرف نیک اور پاک دل لوگ شامل ہوں گے۔ دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ظلم کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ ہر جگہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اللہ کے دشمن ان سے کانپیں گے اور اسلام کو نئی زندگی ملے گی۔ پھر ایک دن دجال کا خروج ہوگا، ایک ایسا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی اور فتنہ زمین پر نہیں آیا۔ دجال ایک عجیب انسان ہوگا، اس کی ایک آنکھ غائب ہوگی، چمکدار جنت اور دہکتا ہوا جہنم ساتھ لے کر نکلے گا۔ جو اس کی بات مانے گا وہ اس کو جنت دے گا، لیکن دراصل وہ آگ ہوگی۔ دجال جادو اور شیطانی طاقتوں سے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ ایک کھنڈر بستی میں کہے گا زندہ ہو جا، اور وہ بستی آباد ہو جائے گی۔ وہ زمین سے خزانے نکلوائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ رب ہے۔ دوستوں، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن کی پناہ لینا ہوگی، خاص طور پر سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو یاد کرنا ہوگا۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ انتہا پر ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ ان کا نزول مشرقی دمشق میں ایک سفید مینار پر ہوگا۔ ان کے بال گویا پانی ٹپکا رہے ہوں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے سہارے زمین پر اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے۔ وہ جان لیں گے کہ ان کا مشن صرف ایک ہے، دجال کو قتل کرنا، اور آخرکار باب لد کے مقام پر دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر قیام کریں گے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دوستوں، ان کا دور وہ دور ہوگا جب برکتیں نازل ہوں گی، بھیڑ کا دودھ بھی کافی ہوگا، زمین سے خزانے نکلیں گے، لیکن پھر بھی لوگ سادہ زندگی گزاریں گے۔ لیکن دوستوں، ایک اور مصیبت باقی ہوگی، یاجوج ماجوج۔ جب ان کا دروازہ کھلے گا تو ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ انسانیت خوف زدہ ہو جائے گی۔ وہ آسمان تک تیر پھینکیں گے اور جب تیر واپس آئیں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے لڑائی نہیں کریں گے، بلکہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں ختم کرے، اور پھر اللہ ایک کیڑا ان کی گردنوں میں ڈال دے گا۔ وہ سب کے سب مر جائیں گے، زمین بدبو سے بھر جائے گی،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، زمین کو صاف کرے گا۔ یہ نشانی دوستوں سب سے زیادہ ڈرا دینے والی ہے۔ سورج جو روز مشرق سے نکلتا ہے ایک دن مغرب سے طلوع کرے گا، اور اس دن توبہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو ایمان اس دن لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ سوچے کیسا منظر ہوگا جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھیں گے اور چیخیں گے، لیکن اس وقت توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر زمین سے ایک جانور نکلے گا، عجیب الخلقت مخلوق جو بات بھی کرے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی۔ یہ مخلوق مومنوں اور کافروں کے چہروں پر نشان لگا دے گا، اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی، جس سے تمام مسلمانوں کے بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے اور برے لوگ رہ جائیں گے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ برسر عام بے حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ ان تمام علامات کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہوگی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، اسے منہ میں ڈال ہی نہیں سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبتناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب آسمان سے ایک عظیم دھواں اترے گا جو پوری دنیا کو ڈھانپ لے گا۔ یہ دھواں لوگوں پر عذاب بن کر چھائے گا، کافروں کے گلے تک پہنچ جائے گا اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں اس دھوئیں کا ذکر فرمایا ہے۔ زمین 3 بار ہلے گی، ایک بار مشرق میں، ایک بار مغرب میں اور ایک بار عرب کے جزیرے میں، ایسے زلزلے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، شہر تباہ ہو جائیں گے، لوگ چیخ چیخ کر بھاگیں گے۔ یمن سے ایک زبردست آگ نکلے گی جو انسانوں کو ہانکتی ہوئی محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ لوگ بھاگیں گے، چیخیں گے، لیکن آگ انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرے گی۔ یہ آگ انسانوں کو گھیر کر قیامت کے میدان میں لا کھڑا کرے گی جہاں حساب کتاب ہوگا۔ اور آخرکار دوستوں، قرآن مٹ جائے گا، لوگ صبح جاگیں گے تو صفیں خالی ہوں گی، دل خالی ہوں گے، لوگ اللہ کے کلام سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ نشانی اسلام کی دنیا سے ختم ہونے کی علامت ہوگی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے،
جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستوں، یہ نشانیاں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ یاد رکھیں، کل قیامت آنے سے پہلے ہم میں سے کسی کی چھوٹی قیامت یعنی موت آ سکتی ہے۔ آج ہی اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ کریں، 5 وقت کی نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دنیا کی رنگینیاں فانی ہیں لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ ایمان کو تازہ رکھنے والی حقائق آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔